حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر، سخت مسئلہ پیش آتا تھا تو نماز کی طرف آپ فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ نماز اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے۔ یعنی جیسے ہی آپ پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی مدد اترے گی اور پریشانی بھاگ جائے گی۔ بہت ساری روایات اور بھی اسی قسم کی آئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع فرمانے والے لوگ ہیں۔ ان کے حالات میں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آندھی چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی آپ مسجد سے تشریف نہ لے جاتے۔ حضرت صہیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کے اہتمام کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم دیا، اور قرآن پاک کی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ تلاوت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ان کو ملی۔ راستے میں ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے، پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے، اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہو ان کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں سے ایک کے انتقال کی خبر ایک صحابی کو ملی تو وہ سجدے میں گر گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ کون سا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کوئی حادثہ پیش آئے یا حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا میں ہر شخص کو اس بات سے روکتا ہوں کہ وہ میرے اوپر روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، اور پھر مسجد میں جائے، نماز پڑھ کر میرے لیے استغفار کرے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس لیے اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے خامند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کی حالت ہو گئی کہ سب کو یہی معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے، اور انہوں نے انتقال ہونا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد الرحمن کو کچھ افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرا فرشتہ آ گیا
اور ان سے کہا تم چلے جاؤ، اور ان لوگوں میں سے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب وہ ماں کی پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد حضرت عبد الرحمن انتقال فرما گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تمام احادیث و روایات آثار سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، حادثہ یا کوئی دھوکہ یا کوئی صدمہ پیش آئے، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ نماز کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ اس پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دیں گے، رفع فرما دیں گے، دفع فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لگاؤ 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 یار۔